والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام جناب میاں اعجاز صاحب چیئرمین میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، محترم جناب میاں ارشاد علی صاحب اور دیگر تمام عہدیداران میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ٹی ایچ اے لاہور، محترم مشائخ اعظام اور علماء اکرام اور عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی آج ہم 12 روزہ محافل میلاد کے 10ویں روز کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم، اس کا احسان و انعام ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق بخشی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اس کے وسیلے سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وقت مختصر میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ میں نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں سے 2 الفاظ تلاوت کرنے کا سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت نمبر 8 اور 9۔ 8 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، شاہد حاضر و ناظر، مبشر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اب یہ خطاب براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خطاب کا رخ بدلا اور مخاطب جو ہے مومنین کو کیا کہ اس لیے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ پہلا کام یہ کریں کہ ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوسرا کام کریں وَتُعَزِّرُوهُ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں۔ تیسرا پھر ارشاد فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی بے حد توقیر کریں، ان کا ادب بے حد کریں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کریں صبح و شام۔ اب اس میں بڑا نکتہ یہ ہے کہ ترتیب الفاظ کے دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کی ہیں 3، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے، اس کے بعد تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کو بعد میں بیان کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو، تعظیم کو، آپ کی نموز کو مقدم رکھا ہے کہ میں اللہ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اس کی عبادت بیان کرنا، اس کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو جاگزیں کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ میں اللہ اللہ اس کی قبول کروں گا جو پہلے محمد محمد کرے گا۔ اس لیے کروڑوں اعمال ہوں، ایک شخصی 100 سالہ زندگی ہے اور اسے 100 حج کیے، قائم اللیل رہا، صائم النہار رہا، ساری زندگی عبادت کی، نمازیں بے حساب ہیں، روزے بے حساب ہیں، اعمال کا ڈھیر ہے، مگر غلطی سے خدا نخواستہ ایک بے ادبی ہو گئی تو قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ میں ہر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ میں ہر چیز گوارا کر سکتا ہوں لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور ادنا جی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا، میری محبت یہ گوارا ہی نہیں کرتی۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ہبت اعمال کہ اعمال کا ضائع ہو جانا کفر کے باعث جگہ جگہ پر بیان کیا ہے، لیکن سورہ حجرات میں دوسری آیت میں جو بیان کیا ہے ہبت اعمال وہ بجائے کفر نہیں بلکہ بجائے گستاخی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں پر بھی جہاں بھی اعمال کا ضائع کرنا اللہ رب العزت نے اس کا اظہار کیا ہے وہاں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعَرُونَ کا لفظ کہیں نہیں بتایا، کہیں نہیں فرمایا کہ اے لوگو اگر تم میں سے کسی نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بس آواز اونچی کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر آواز انجانے میں بھی اونچی ہو گئی اور اگر ایک دوسرے کی طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم نے پکار لیا تو زندگی بھر کے تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہو گئی۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سا ادب ہے جو اللہ رب العزت مومنین سے مسلمانوں سے متقاضی ہے، اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے، وہ ادب ہے۔ ادب تو ہم لوگ زندگی میں بہت سارے لوگوں کا کرتے ہیں، مثال کو سمجھیں، مثلا ایک آدمی کسی افیسر کا ادب کرتا ہے تو وہ ادب کرتا ہے، ادب میں کھڑا بھی ہوتا ہے، اس کو ادب سے سلام بھی کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ دل سے محبت بھی کرتا ہو۔ کسی وزیر کا، بادشاہ کا آپ ادب کرتے ہیں تو ضروری نہیں آپ اس سے محبت کرتے ہوں، لیکن جو آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، پہلے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا دل منور ہو جائے، پھر جو عمل کرتے جاؤ گے تم اللہ کے محبوب بنتے جاؤ گے۔ اور یہ صحابہ اکرام کی جتنی زندگی ہے، اب مختلف مثالیں دیکھ لیں، حدیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، وہ جتنا بھی ادب ہے میر کے شیر کے مصداق کے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ وہ ادب صحابہ اکرام کا بے مثال جو ادب ہے وہ اجتماعی ادب کس طرح کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے چند الفاظ میں، اب حدیث کافی طویل ہے لیکن اس میں سے میں ایک دو الفاظ یا سینٹنسز آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، 1500 صحابہ اکرام موجود ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ کفار نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ پتہ کر کے آئیں کہ ان کے ساتھ کتنے بندے ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، ساری انفارمیشن لے گئے۔ عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سفیر بن کے کفار مکہ کے آ گئے۔ اب انہوں نے جب وہ آئے تو انہوں نے جو منظر دیکھا نا تو واپس وہ گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو انفارمیشن دی، کہا کہ اے قوم، میں نے ایران کے شہنشاہوں کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے کیسر روم کے بادشاہوں کے حالات بھی دیکھے ہیں، دربار بھی دیکھے ہیں، اور میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے بادشاہوں کے کئی درباروں میں وفد لے کے گیا ہوں، خود بھی گیا ہوں، لیکن آج تک میں نے
کسی دربار کا کسی بادشاہ کا ایسا ادب نہیں دیکھا جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کرتے کیا ہے، وہ کیسا ادب کرتے ہیں جو بے مثال ادب ہے۔ اس سے کہا کہ جب وہ اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو لپک کے پکڑ لیتے ہیں، اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر مارتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے اس طرح صحابہ کرام دوڑتے ہیں کہ جیسے ان میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو اس کو بجا لانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہر صحابی کوشش یہ سعادت مجھے مل جائے۔ پھر جب وہ حکم دیتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے، اور ان کے جمال کا عالم اور جلال کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی ان کا صاحب جو ہے، صحابی جو ہے، وہ ان کے جلال کے سبب آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا، ادب کرتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ کن اکھیوں سے دیکھتا ہے، چوری چوری تکتا ہے، اور جس طرف مصطفیٰ کریم آقا کی نگاہ ہوتی ہے تو فوراً آنکھ نیچی کر لیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی ہیں، اب دیکھیں صحابہ کرام کا ادب جو ہے ہر معاملے میں ادب ہے۔ گفتگو حضور فرماتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ حضور کے منہ مبارک اگر حجامت بنواتے ہیں تو ایک ایک منہ مبارک کو تبرکن اپنے لیے حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اب مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص، ان کا جو آخری جب وقت آیا نا تو اتنے روئے۔ اب صحابہ کرام کا عشق دیکھیں، لفظ فبقا طویلا، اتنے روئے کہ ہچکی بن گئی۔ اور چند صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں، کیا وجہ کیا ہے جو آپ کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر، پہلی بات جو انہوں نے عرض کی کہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر مجھے دنیا میں کوئی محبوب نہیں ہے، سب سے کائنات میں سب سے زیادہ جو محبت ہے مجھے کریم آقا سے۔ روتا میں اس لیے ہوں کہ میں نے آج تک جتنی بھی صحبت گزاری ہے، جتنے سال بھی گزارے ہیں، میں نے حضور کے جلال کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ روتا اس لیے ہوں کہ آج کوئی مجھ سے اگر پوچھ لے کہ آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ کتنی بڑی جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہے، اور یہ سارا کچھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میرے دل میں اتنی تھی کہ میں ان کو آنکھ بند کر ہی نہیں سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے، قرآن مجید کے ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا، اس حوالے سے بہت ساری متعدد آیتیں، لیکن وقت کی مناسبت سے سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، 104 نمبر آیت ہے، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، ادب والوں کو ایک لفظ بولنے سے منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب رائنا، اللہ رب العزت ایک لفظ تھا رائنا، اس سے منع فرما دیا، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، اے ادب والو، تم رائنا نہ کہا کرو۔ اب رائنا جو ہے وہ لفظ کیا تھا جس کی وجہ سے منع فرما دیا اللہ رب العزت نے؟ اس کا شان نزول یہ ہے، اچھا رائنا جو صحابہ اکرام اس کا معنی لیتے تھے وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کے احوال صحابہ اکرام کو بتاتے، قرآن بتاتے، سناتے، اگر کسی صحابی کو ضرورت پڑ جاتی کہ دوبارہ حضور رپیٹ کر دیں
تو دوبارہ اگر سمجھنا چاہتا تو وہ ایک لفظ بولتا، ہر صحابی یہ لفظ بولتے راعینا، یا رسول اللہ راعینا۔ اس کا مطلب پتا کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرما دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو دوبارہ بیان فرما دیں۔ اب یہ تو تھا ادب والوں کا معنی لینا، اچھا معنی ہے یہ رعایت فرما دیجیے، اچھا معنی۔ لیکن جو یہودیوں کا منافقین کا ٹولہ تھا وہ ایک دوسرا معنی لیتا تھا، گستاخی والا، اور وہ معنی جو تھا وہ انتہائی برے انداز سے اس کو استعمال کرتا اور اپنی مجلس میں وہ اس کا استہزاء کرتے۔ اب ایک اچھا معنی لفظ ایک ہے، ایک اچھا معنی جو صحابہ کرام استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو یہودی انتہائی دل میں منافقت رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے منع کس کو فرما دیا؟ منع فرما دیا صحابہ کرام کو، ادب والوں کو، اور منع کیا فرما دیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا، تم نے آج کے بعد رائنا نہیں کہنا۔ اس لیے اس کے بعد اس کی جگہ پر کیا بولنا ہے؟ بولنا ہے انظرنا۔ کیا بولنا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے آقا یا رسول اللہ انظرنا، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے ایسا لفظ دیا کہ جس کا وہ چاہتے بھی تو غلط معنی نہیں لے سکتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے اس میں آداب سکھا دیے، اور تیسری بات جو کی واسمعوا، کہ اے صحابیوں، ادب والو، جب میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے گفتگو کیا کرے تو تم سر سے لے کے پاؤں تک پورے کان کیوں نہیں بن جاتے؟ پورے کان بن جایا کرو، ہمادان گوش ہو کر فرمودات رسول ارشادات رسول سنا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیں انداز صحابہ کرام کا سننے کا، پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ادب سکھا دیا قیامت تک کے لیے اس آیت کے ذریعے، کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو تم نے ایسے ایسے اچھے اچھے لفظ استعمال کرنے ہیں، ایسے ایسے پیارے لفظ استعمال کرنے ہیں، ایسے ہیرے لفظ استعمال کرنے ہیں کہ جن کا صرف اور صرف اچھا معنی نکلتا ہو، برا معنی نہ نکلتا ہو، تاکہ کوئی بدبخت چاہے بھی تو غلط معنی نہ لے سکے۔ اور دوسری بات انظرنا، ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے، اور واسمعوا، کہ تم پورے کے پورے کان بن جایا کرو۔ اب یہاں سے جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو سماعت کی پوزیشن ہوتی تھی سننے کی صحابہ کرام کی، وہ اتنے ادب سے دو زانو ہو کر سنا کرتے تھے کہ یوں لگتا، ہلتے بالکل نہیں تھے، بالکل حضور ارشادات فرما رہے ہیں اور وہ بڑے ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل حرکت نہیں کر رہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اڑ جائیں گے اگر یہ حرکت کریں گے۔ اور اس کا نقشہ جو ہے نا، عظیم مرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ہدایت کے بخشش میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فرمودات کا ادب، سماعت کرنے کا ادب صحابہ کرام کا کیا تھا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے صحابہ کرام کے، اگر آپ خطبات کی فہرست بنا لیں اور ان خطبات کے الفاظ کو دیکھ لیں، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو ہے موتی پرو دیے انہوں نے، اور بڑے فصیح و بلیغ صحابہ کرام۔ اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کو نوٹ کر لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوٹ کر لیں، تو جب آپ خلافت آپ کو ملی ہے، آپ کا جو خطبہ ہے آج بھی وہ لٹریچر کا جو ہے وہ جان بنا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے خطبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خطبات دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، یقین کریں صحابہ کرام
جنگوں میں جب حالت میں ہوتے تو ان کے خطبات جو تھے حضرت خالد بن ولید کے، ان مجاہدین کے خون کے اندر ایسا جوش و ولولہ پیدا کر دیتے تھے کہ وہ کافروں کو کم تعداد ہونے کے باوجود اپنی جان کی قربان کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے لڑ پڑتے تھے۔ اللہ حضرت اس والے سے فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، بالکل فصحا، فصیح کی جمع ہے فصحا، عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ اب الفاظ کا خیال رکھنا، یہ جو میں حدیث اب آپ کو میں کوٹ کرنے لگا ہوں نا، جو کہ آپ کی جو کمیٹی کا عنوان ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اعتراض بعض اوقات سننے میں آتا ہے جی کہ یہ جو میلاد کا لفظ ہے نا، میلاد کا لفظ، میلاد النبی، میلاد کا لفظ، یہ تو برے صغیر کی پیداوار ہے، یہ کسی اور جگہ کے نہیں، یہاں گھڑ لیا ہے۔ ایک تو اس کا میں جواب دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے، حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ ہے، اس میں جو دوسرا نقطہ ہوگا کہ صحابہ اکرام کتنے محتاط تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، وہ اتنا خیال رکھتے تھے کوئی ایسا لفظ منہ پہ زبان پر نہ آئے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے۔ اب جو فصل لے کے ہیں، میں بک کا حوالہ دے رہا ہوں، جامع الترمذی، جامع الترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک فصل میں باب باندھا ہے۔ اب باب کے نام سے آپ کو پتا چل جائے گا، اور ان کا وصال معلوم ہے کب ہوا ہے؟ 892 عیسوی میں، آج سے 1100 تقریباً 1100 سال پہلے وصال ہو چکا ہے، اور وہ باب باندھ رہے ہیں، اور باب کا نام پتا کیا ہے؟ اس کو نوٹ کر لیجیے، اس کا سکین پیج مجھ سے لینا چاہیے، لے لیجیے گا۔ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اختراع یہاں کی نہیں ہے، یہ محدثین کا، اور پھر آگے جو لفظ آ رہا ہے صحابی نے میلاد کا لفظ خود استعمال کیا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کس سے؟ ایک صحابی دوسرے ہیں قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا سمپل سا سوال، اور اس کا جواب دیکھیے، بڑا مدت جواب ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی پوچھتے ہیں قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، پوچھتے ہیں کہ انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہلے وہ ذکر ہو رہا تھا کہ جی عام الفیل میں فلاں فلاں اکٹھے پیدا ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصے کے قریب، تو انہوں نے قباس بن اشیم سے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں؟ اب ان کا جواب سنیے، حدیث کے الفاظ، اور اپنے دلوں کو ایمان کی جلا سے منور کیجئے، اور آداب مصطفیٰ جو صحابہ اکرام کتنی ایک ایک بات کا خیال رکھتے تھے، اس کو پلے باندھیے۔ اب قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، بڑے تو وہی ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُمْ فِي الْمِلَادِ، میں صرف پہلے ہو گیا تھا، بڑے تو وہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ عمر میں بے شک وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بڑے کا لفظ اپنے لیے نہیں لگایا کہ میں عمر میں بڑا ہوں، فرمایا کہ بڑے تو وہی ہیں۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا۔ اب دیکھیں میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک چیز کا ادب کیا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد الغابہ فی تمییز صحابہ، اس میں، اور اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، اور الاصابہ فی تمییز صحابہ، اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جب جائیں گے نا، الف پر، آپ کو ان کی ڈیٹیل مل جائے گی، اور پھر جو ہے ابن حبان کی صحیح ابن حبان میں آپ جائیں، یہ حدیث مل جائے گی جو میں آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں۔ صحابہ اکرام کے عشق کے معاملے میں جو حکم ہوتا
اور اپنی ضروریات بھی چھوڑ دیتے صرف اس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیں ایسا کام اگر کسی صحابی نے کیا ہے جس سے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے ہیں تو وہ مقبول ہی مقبول ہے. میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں 10 سال کی عمر تھی ان کی 10 سال جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کی والدہ محترمہ جو ام سلیم ہیں ان کا اصل نام جو ہے رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضور کی خدمت میں نا اپنے بیٹے کو کہ سرکار یہ تحفہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اپنے بیٹے کو، یہ آپ کی خدمت کرے گا، ذاتی خدمت کرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے، 10 سال خدمت کی تھی. 11 ہجری کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی کہ 20 سال کے تھے جب وصال ہو گیا. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہ 80-90 سال حضور کے وصال کے بعد تک زندہ رہے. بصرہ میں عراق میں سب سے آخری صحابی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندہ حیات رہے ان میں شمار ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں ان کے عشق و محبت کا عالم. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو گزر چکا ہے تو آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت نہ کی. لیکن اس کے باوجود وہ 10 سال کا جو پیریڈ تھا نا 24 گھنٹے جو حضور کی خدمت میں رہنا، قرب میں رہنا، ہر وقت ہر لمحے میں رہنا، اس کو یاد کر کے رو پڑتے تھے، ہچکی بن جاتی تھی. محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو پڑا کرتے تھے. ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا جی کردائے تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ذاتی استعمال شدہ چھڑی تھی. یہ آپ ویکیپیڈیا میں گوگل میں بھی جائیں گے لکھیں گے انس بن مالک تو یہ چھڑی کا ذکر آ جائے گا. اس کے نیچے ببلیوگرافی ہے یعنی کہ ریفرنسز ہیں، حوالہ جات، وہ آپ کو سارے مل جائیں گے، وہاں سے کتابیں آپ تلاش کر سکتے ہیں. چھڑی. اب یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہی کرتے تھے، آپ کے آپ کی ایک ایک ادا سے محبت کرتے تھے، آپ کے ایک ایک تبرک سے محبت کرتے تھے، منہ مبارک سے محبت کرتے تھے، آپ کے ناخن مبارک سے محبت کرتے تھے، آپ کے جبہ مبارک سے محبت کرتے تھے. جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہوتی تھی اس جگہ پر جا کر نمازیں پڑھتے تھے، ان جگہوں کا احترام کیا کرتے تھے. اگر کوئی چیز جبہ مبارک تھا اس جبے سے محبت کرتے تھے. حتیٰ کہ چھڑی حضور کے استعمال میں تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بیان کر کے میں 1-2 منٹ میں یہ ختم کرنے لگا بیان. حضرت انس بن مالک نے چھڑی جب حضور کے پاس تھی تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھڑی مجھے دے دیں. حضور نے چھڑی عطا فرما دی. 20 سال کی عمر میں حضور نے پردہ فرمایا، ان کی 20 سال کی عمر تھی. آپ 80-90 سال زندہ ہیں. آپ نے اس چھڑی کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا، جہاں بھی جاتے وہ چھڑی ساتھ ہوتی. اور وہ چھڑی اور زمان حال سے وہ میاں صاحب کا جو شعر ہے، چھڑی کو ہر وقت سینے سے لگا کے رکھتے کہ بال چراغ عشق دا میرا کہ روشن کر کے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. وہ جب وصال ہوا، وصال ہونے کے قریب تھا تو آپ نے وصیت فرمائی. پتہ کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھے جب آپ نہلا لیں، کفن پہنا لیں تو یہ جو چھڑی ہے یہ چھڑی میرے کفن کے اندر رکھ دینا. اور حضور کے منہ مبارک تبرک انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور میرے لب کے نیچے حضور کے منہ مبارک رکھ دینا. اب یہ تابعین کا زمانہ ہے. حضرت امام ابن سیرین تابعین کے سردار ہیں.
تابوت کا زمانہ ہے، اور وہ صحابہ اکرام کے تربیت یافتہ، ان کے علم کی انتہا کی کیا بات ہے، سب نے، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور اسی طرح کیا گیا کہ حضرت امام مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفناتے وقت ان کے کفن میں یہ چھڑی رکھ دی گئی، منہ مبارک میں رکھ دی گئی۔ اب دفنا کے پیر میر علی شاہ صاحب ایک مائیہ میں کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ ان کا ایک تو اور بہت سارے مقاصد تھے صحابہ کرام کے، کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کا قرب کرم وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے۔ نمبر 2، میں ان کی اس کیفیت کا اظہار میاں صاحب کے شعر پر ختم کرنے لگا اور پھر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میاں صاحب پیر میرے شاہ صاحب کہ وہ اپنی زبان حال سے یہ ضرور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہوں گے کہ چٹے رنگ دا بادام ہو سی، جیوندیاں بھی تیریاں، مویاں مٹی بھی غلام ہو سی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔